کرنے کے لیے کہا ہے۔ صلہ رحمی حقیقت میں ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ صلہ رحمی ہمارے یہاں نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بہت ساری کمیاں آ چکی ہے، اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کا گلا بھی دبا دیتا ہے، قتل اور مرڈر تک بھی کر دیتا ہے، لیکن اپنا فائدہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس آیت کو سرسری طور پر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ضمن میں جو باتیں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الناس، ہائے سمپورن جگت کے مانو ذاتی، ہائے انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا کہ تم سنتان ہونی کے اولاد ہو۔ جب تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا تمہارے ماں باپ ہے، تو پھر تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہی اللہ میسج دے رہا ہے، تم برادریوں میں بانٹے گئے، جماعت میں، گروپ میں، خاندان میں بانٹ دیے گئے ہو، لیکن کوئی برادری کے حساب سے، خاندانی کے اعتبار سے، امیر اور غریب کے اعتبار سے، اونچ نیچ یا پھر گورا اور کالا کے اعتبار سے کوئی اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں پیارا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے زیادہ کون ڈرے گا؟ جس کے اندر تقوی ہوگا، جس کے اندر اس بات کی فکر ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم کچھ بھی کریں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں صلہ رحمی نہیں، آج بھائی بھائی میں دشمنی ہے، باپ بیٹے میں دشمنی ہے، ماں بیٹے میں دشمنی ہے، رشتہ دار میں باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، صلہ رحمی اپنے یہاں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رشتہ داروں کی بس ہمارے یہاں ایک ہی رشتے کی ویلو ہے، وہ ہے داماد جی، بس اسی کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے۔ پوچھا گیا اتنا داماد کا کیوں ویلو کرتے ہو، اتنی عزت کیوں ہے؟ جواب میں کہتا ہے ہمارے گھر کے طوفان کو تو اسی نے سنبھال کر کے رکھا ہے، اسی وجہ سے اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں صرف داماد کی عزت ہے میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، اسلام میں کھلانے اور پلانے اور اس کی عزت کرنا اور رشتہ دار کا خیال کرنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہا گیا۔ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، محبوب بندے وہ ہیں، یطعمون الطعام، جو کھانا کھلایا کرتے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، اللہ کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلانا، مسکینا و یتیما و اسیرا، یتیموں کی کفالت کرنا اور قیدیوں کو چھڑانا، میرے بھائیوں یہ نیککار لوگوں کا کام ہے۔ صلہ رحمی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ نماز کتنوں پڑھ لو، روزہ کتنے رکھ لو، حج زکوٰۃ بہت زیادہ آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہے، اپنے پریوار اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کا آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو آپ کے وہ عمل آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ کمی ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ غور کریں گے، صحابہ آپس میں کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ تو خون کا رشتہ نہیں تھا،
وہ تو اسلامک رشتے تھے، آپس میں محبت اتنی زیادہ کیا کرتے تھے، اسلامک رشتے اس طریقے سے نبھایا کرتے تھے کہ اگر جنگ یرموک کا واقعہ اٹھائیں گے، جنگ یرموک کے موقع پر آپس میں لڑائیاں، صحابہ کرام جنگ یرموک میں کفار کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، تلواریں چل رہی ہے، نیزے برس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو مارنے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے، اللہ کے لیے ادھر سے لڑا جا رہا ہے، ادھر کافر لوگ اپنے بھگوان کو بچانے کے لیے لڑ رہے، لڑائی ہوتی چلی گئی، کسی کا پیر کٹا، کسی کا ہاتھ، کسی کی گردن، کسی کی زبان، کسی کی انگلی کٹ گئی۔ اسی دوران جب اس حالت میں، اس پوزیشن میں مسلمان گرتا ہے، ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اور ایسے موقع پہ کہتا ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پیاس کے مارے میرا حلق سوکھا جا رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، پانی کا بوتل لے کر کے، ڈبہ لے کر کے، چلو پانی پلا دوں۔ جیسے مسلمان بھائی کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور جیسی پانی اس کے منہ پر ڈالتا ہے کہ اس کے بغل سے بھی یہی آواز آتی ہے اللہ تش اللہ تش اللہ تش، مجھے پانی پلا دو، مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ بندہ ابھی مرنے کی پوزیشن میں ہے، اب نہ تب اس کی جان چلی جائے گی، حلق سوکھ رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو پیاس، اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائی سے، اور اسلامک رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور کتنی زیادہ محبت اپنے بھائیوں سے کرتا ہے، اپنے مسلمانوں سے تعلق کتنا زیادہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ حلق سوکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے اپنے بھائی کی زبان سے سنتا ہے اللہ تش مجھے بھی پانی پلا دو، یہ بندہ کہتا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ کیسے لوگ تھے؟ مجھے بعد میں پانی پلانا، پہلے بغل والے کو پانی پلاؤ۔ اس کو پانی پلانے کے لیے جیسے بڑھے، اور وہ بھی جیسے ہونٹ سے پانی لگانے والا تھا کہ پھر بغل سے آواز آئی مجھے بھی پانی پلا دو، میں بھی پیاس کے مارے مرا جا رہا ہوں، جان نکلنے والی ہے۔ یہ بھائی کہتا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ یہ کرتے کرتے 9-10 تک پہنچا وہ، اور سب یہی کہتے تھے پہلے میرے بھائی کو، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ اور جب گھوم کر کے واپس پہلے آدمی کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا کہ پہلا آدمی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، روح نکل گئی۔ دوسرے کے پاس پانی لے کر کے جاتا تو دوسرا بھی مر گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی انتقال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، یہ سب کے سب اللہ کے یہاں شہید، اللہ کی نظر میں میرے بھائیوں شہید ہو گئے، لیکن اس بات کا گوارا نہ کیا کہ پہلے پانی میں پی لوں، بعد میں میرا پانی پیے، میرا بھائی بعد میں پیے، اس بات کے اوپر وہ تیار نہیں ہوئے، اپنے کے اوپر ترجیح دیا اور اپنے بھائی کی تکلیف کو پہلے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیسے لوگ تھے؟ ہمارے یہاں کھانا پڑا رہے، سب کچھ، ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، ہمارے رشتہ دار بھوکے ہیں، تب بھی ہم ایسے بھائی ہیں کہ اپنے بھائی کو کھانا تک بھی نہیں کھلاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سماج میں جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی بھائی چارگی ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک تو وہ اسلامک رشتہ میں بتا رہا ہوں، اور یہاں تو کئی رشتے آپس میں جڑ جاتے ہیں، سگا بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، خالہ ہے، موسی ہے، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کا غلط رویہ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ زبان درازی ہے، اور ان لوگوں کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے، اور یہ دعا کرتا ہے جلدی سے یہ مر جائے، اس کی زمین و جائیداد کے اوپر ہمارا قبضہ ہو۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا میرے پیارے ساتھیوں، غور کریے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نظر میں پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ انسانیت کا محافظ ہو، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو۔ ایک آدمی اگر ایک غریب کا کام آتا ہے، ایک مسکین کا کام آتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک مسکین کی مدد کرنے والا، ایک بیوہ عورت، مجبور عورت، لاچار عورت کے کام آنے والا، اس کی مدد کرنے والا اور اس کے غم، اس کے تکلیف کو دور کرنے والا، ہاں والمسکین، اور مسکین کے ساتھ اچھا رویہ اپنانے والا، یتیم اور غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا۔ کیا فرمایا؟ کالمہاجر فی سبیل اللہ او کالذی، فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے۔ ایک آدمی ایک مسکین کے کام آ رہا ہے، ایک یتیم کے کام آ رہا ہے، ایک غریب کے کام آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے۔ جہاد کرنا صرف سننے میں لگتا ہے کتنا بڑا کام ہے۔ بیوی بچہ گھر مکان سب کو چھوڑ کر کے میدان جہاد میں جائے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ واپس ابھی آ جائے گا، وہ ہو سکتا ہے شہید بھی کر دیا جائے، اس کا درجہ اسلام میں بہت زیادہ بتایا گیا، لیکن صلہ رحمی، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک، مسکین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی کر رہا ہو تو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اس کو ملتا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جیسا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آگے قرآن اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا پھر مسکینوں کے کام آنے والا، یہ بیواؤں یتیموں کے کام آنے والا، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، یتیم اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رات بھر کوئی عبادت کرتا ہے، پوری رات نماز پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب اس کو ملے گا؟ پوری رات بھر عبادت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ قیام اللیل میں وہ پڑا ہوا ہے، پوری رات وہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے کام آتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے، تو اس آدمی کو پوری رات عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا۔ یا فرمایا یصوم النہار، روزہ رکھنے جیسا ثواب اس کو ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج سماج کے اندر یہ چیزیں ختم ہو چکی ہے۔ آج دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا جا رہا ہے، دوسروں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یتیموں اور مسکینوں، بیواؤں کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ثواب اس میں اتنا زیادہ ہے کہ رات بھر عبادت کرنا کتنا بڑا کام ہے، پورے دن بھر روزہ رکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کے کام آتا ہو تو حدیث میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائیے آپ میرے بھائیوں، غور کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی چارگی کو زندہ رکھو، بھائی میں نفرت مت پھیلاؤ، بھائیوں کو آپس میں مت لڑاؤ، گاؤں کے اندر محبت پیدا کرو، گاؤں کے سماج کے لوگوں کو آپس میں جوڑو۔ ہاں آپس میں رہتے ہو، بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، ہاں بہت سی باتیں ہو جایا کرتی ہے، لیکن آدمی اس سے قطع تعلقی اپنا لیتا ہے، اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف بولنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اگر کسی بھائی نے آپ کا دل دکھایا ہو، اگر کسی بھائی کی آواز یا ان کی باتیں آپ کو بری لگی ہو اور آپ اس رشتہ توڑ دیا آپ نے، تو آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گنہگار نہیں بتایا ہے۔ جھوٹ بولنا اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا پاپ مانا جاتا ہے، اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ مانا جاتا ہے، لیکن
लेकिन अगर कोई भाई कोई आदमी अगर ऐसा काम करता हो कि उनको पता चले कि फला और फला के दरमियान में झगड़ा चल रहा है, फला और फला के दरमियान में बातें नहीं होती है, आपस में बात नहीं करता है, और ये आदमी पहल करे और दोनों को मिलाने की बातें करे, दोनों को आपस में जोड़ने का काम करे, अब्दुर्रहमान के पास जाए और कहे कि तुम्हारे बारे में अब्दुल्ला बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो आपस में उसके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत है, आप उससे नाराज है लेकिन वो आपकी तारीफ करते रहता है, झूठ बोल दे। और जब अब्दुल्ला के पास जाए तो अब्दुर्रहमान के ताल्लुक से बोल दे, अरे आप उससे नाराज हैं, वो तो आपकी तारीफ कर रहा था, आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। यानी ये करने का मकसद ये है कि दोनों के दिल में जो खोट है, जो कपट है, जो अदावत है, जो नफरत है, ये चीजें खत्म हो जाए। और इस बुनियाद पर वो ये जब काम करता है और जब दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों मिल जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाब, ये झूठ नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में मिलाने के लिए काम किया जाए, एक दूसरे को मिलाने के लिए जो अमल कर रहा है मेरे भाइयों, और इस अमल करने में अगर झूठ भी बोलता हो तो इसको इस्लाम में झूठ नहीं बताया गया है, इसको सच कहा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी भी तारीफ की है। अगर कोई आदमी किसी को मिलाने का काम करता हो तो अल्लाह की नजर में ये झूठ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यहां मिलाने का काम नहीं होता है, यहां पे नफरत फैलाने का काम होता है, एक दूसरे से नफरत कराना और एक दूसरे के बारे में गीबत, चुगली, अदावत और तरह तरह की बुराई दूसरे भाई के पास करना। क्यों? ताकि इन दोनों के दरमियान में दुश्मनी हो जाए। यही तो आज समाज में हो रहा है, एक मौलवी दूसरे मौलवी की बुराई कर रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी की बुराई कर रहा है, एक औरत दूसरे औरत की बुराई कर रही है, एक बीवी अपने शौहर के सामने उसी की माँ की बुराई कर रही है। यही तो हो रहा है। एक औरत जो घर में रहती है बीवी बन करके, शौहर कमा रहा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता में, औरत का काम है कि अपने शौहर को अच्छी अच्छी बातें बताना, लेकिन वो औरत अपने घर में उनकी बहनों के बारे में अपने शौहर को बुरी बुरी बातें बोलती है, लड़ाने और दुश्मनी वाली बातें बोला करती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने कभी सुना होगा कि अज़ाब कब्र को अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़ाब कब्र होता है। और एक मर्तबा नबी अकरम जा रहे थे और नबी अकरम की ऊँटनी बिदकने लगी, उछलने लगी। नबी अकरम उतरे और अल्लाह के नबी कब्रों के पास पहुंचते हैं और फिर आपने फरमाया लोगों, इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब हो रहा है, इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। कब्र वालों को क्या पहुंच रहा है? अजाब। और ये ऊँटनी बिदकने लगी। पता ये चला कि कब्र के अंदर बड़ा ही भयानक अजाब होता है। उसकी आवाज इंसान और जिन को छोड़ करके मखलूकात में ज्यादातर मखलूक उनकी आवाज को सुनते हैं। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया कि अगर मैं अजाब कब्र लोगों को दिखा दूं, अल्लाह से दुआ करके क्या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब कब्र दिखा दो, तो ये हमारी उम्मत अपने अपने मुर्दों को कब्रों में कभी दफन नहीं करेगा। इतना भयानक अजाब होता है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी कहते कब्र वालों को अजाब हो रहा है। फिर आपने फरमाया वमा युअज़्ज़बान फी कबीर, इन दोनों को बड़े बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है ये बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा गुनहगार है, बल्कि इन दोनों को अगर अजाब कब्र पहुंच रहा है तो इसकी सिर्फ दो वजह है। इनमें से एक ये ला यस्ततिरु मिनल बौल, एक उनमें से ये है कि पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, और दूसरा ये है वकान यमशी बिन नमीमा, और दूसरे को जो अजाब पहुंच रहा है इस वजह से अजाब पहुंच रहा है क्योंकि ये चुगली करता था, गीबत करता था, अपने भाइयों बहनों के रिश्तेदारों के खिलाफ बोला करता था, जबान की हिफाजत नहीं करता था। आज समाज में सबसे ज्यादा यही तो हो रहा है कि एक दूसरे के बारे में गलत बात बोलना। ये बहुत
डेंजर चीज है। इसी वजह से फरमाया कि सिला रहमी बहुत जरूरी है, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत आपस में रखिए, ताल्लुकात बेहतरीन बनाइए। अगर किसी के अंदर कमी बेशी है, इंसान होने के नाते उसके अंदर जाती तौर पर कुछ कमियां आ सकती है, लेकिन बहैसियत मुसलमान है तो उसकी इज्जत करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के यहाँ कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंच नीच, कोई कोल काला गोरा, ये सब कुछ नहीं अल्लाह के यहाँ मायने रखता है कि दिखने में कौन कितना है, कौन कितने पैसे वाला है, कौन कितना ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है और कौन कितने ब्रांडेड के मोबाइल लेकर के चला रहा है। ये अल्लाह नहीं देखता, ये हम और आप देखते हैं। अल्लाह तो तुम्हारे अमल और तुम्हारे तकवा और तुम्हारी दीनदारी और तुम्हारे खौफ इलाही को अल्लाह देखता है कि बंदे के अंदर खौफ कितना है और अल्लाह से बंदा कितना डर रहा है। आओ एक मंजर में आपको सुनाता हूं। आपने बहुत सारे गज़वात का नाम सुना होगा, बहुत सारे वाक़यात, गज़वात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिसके अंदर जंगें लड़ी आपने और जिसके अंदर आप शरीक हुए उसको गज़वा कहा जाता है। बहुत सारी जंगें आपने की, उन गज़वों में से एक गज़वा है गज़वा इफ्क। और उस गज़वे के अंदर एक हादसा पेश आया, या ये कह लीजिए एक मामला हो गया। मामला ये हुआ कि नबी अकरम की एक बीवी, प्यारी बीवी हजरत आयशा का मामला ये हुआ कि सहाबा कराम वहां से जैसे कूच किए, उसी गजवे के दौरान के बाद गजवा खत्म, जंग खत्म, उसके बाद निकलने लगे तो रास्ते में मामला ये पेश आया कि हजरत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए कहीं गई हुई थी। पहले के दौर में औरतों को बैठा करके ले करके जाया जाता था, वो एक तरह का बनता था और उसी में लोग औरतों को या खास को बैठा करके लेकर के सफर किया करते थे। हजरत आयशा बहुत पतली दुबली थी, बहुत ही ज्यादा। सहाबा कराम जब चलने लगे तो उनकी डोली को उठाया, जिसमें वो बैठती थी, डोली को उठाया और इन लोगों को समझ में नहीं आया कि हजरत आयशा इसमें है कि नहीं है। इतनी पतली दुबली थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग जैसे निकल गए तो हजरत आयशा गई थी क़ज़ाए हाजत के लिए, वापस आए तो थे है ही नहीं। यहां से काफिला रवाना हो चुका है। अब हजरत आयशा रोने धोने लगी। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को जिम्मेदारी दी थी कि तुम सबसे लास्ट में निकलना। जब वो करीब आए तो देखे अरे अल्लाह के नबी की बीवी। उन्होंने इनको अपनी ऊँटनी पे सवार किया और लगाम पकड़ करके चलने लगे। और जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो मुनाफिक का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सुलूल ने यह ऐलान कर दिया और हंगामा मचा दिया और तोहमत लगाने शुरू कर दी, इल्जाम लगाया कि नबी की बीवी का गलत ताल्लुक फला सहाबी से है, क्योंकि वो पीछे रह गए थे, उनके साथ बहुत गलत करके वो आए हुए हैं। यानी नबी की बीवी ने उनके साथ मुंह काला किया हुआ है। इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा इल्जाम। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इसी इल्जाम में और बगैर किसी सबूत के बहुत से लोग उसके शिकार हो गए। उन्हीं में से मुसलमानों में से भी कुछ लोग यही जुमला कहने लगे कि नबी की बीवी ने अपना मुंह काला कर लिया है, नाउज़ बिल्लाह। मंजर आप पढ़ेंगे, सूरह नूर की आयतें पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों। सूरह नूर की उन आयतों को 10 आयतों की तफसीर पढ़ लेना, क्योंकि मुझे मालूम है इतना टाइम नहीं है कि आपके सामने मैं पूरा वाक़या बयान करूं। गौर करो, जब ये मंजर, जब ये बात लोगों में फैलती चली गई कि नबी की बीवी का कॉन्टेक्ट या उनका ताल्लुक फला साहबी से है और वो पीछे उनके साथ अकेले में रह कर के आए हैं, पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, तो हमत इल्जाम उनके साथ लगा दिया गया। हजरत अबू बकर की बेटी है हजरत आयशा। हजरत आयशा किनकी बेटी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। हजरत अबू बकर के कानों में आवाज आई कि आपकी बेटी के बारे में फला फला ऐसा कह रहे हैं, फला फला ऐसा कह रहे हैं। और उनमें से ज्यादा मुनाफिकीन थे, लेकिन कुछ मुसलमान भी उसके अंदर शरीक हो गए थे, जो सुनी सुनाई बातों पे बोलना फौरन शुरू कर देते हैं। इसी वजह से कहते हैं जब कोई बात करो तो बहुत तौल करके बोलो, बहुत समझ सोच करके बोलो, पूरा ऐसा नहीं कि मुंह खोलो और बोल दो। उनमें से कुछ सहाबी भी उसके अंदर शामिल हो गए। उनमें से एक का नाम था
ایک صحابی مستہ بن اساسہ یہ بھی کہنے لگے ہاں صحیح بول رہا ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہوگا، صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر مالدار تھے، امیر تھے، لوگوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کو جب پتا چلا کہ مستہ بن اساسہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی نے یہ غلط کام کیا ہے، اور یہ مستہ بن اساسہ یہ ایسے صحابی تھے جو مہاجرین میں سے تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ کا رخ کیا تھا، غریب صحابی تھے، اور ان کی مدد حضرت ابو بکر ہر مہینہ کیا کرتے تھے، وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے، پیسہ ان کو دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ابو بکر نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں مستہ بھی ہے، اسی وقت انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج سے میں مستہ کو ایک دانہ بھی نہ دوں گا، اس کی میں ذرہ برابر مدد نہ کروں گا۔ مستہ کو روک دیا گیا، ان کے گھر میں اناج پہنچانا بند کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتر گئی، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتُوا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے امیر لوگو، اے مالدار لوگو، تم اس بات کی ذرہ برابر تم کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ تم غریب اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تمہارے ہاتھ رک جائے، تم اس بات کے بارے میں قسم مت کھاؤ کہ ہم فلاں فلاں کی مدد نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر کی کانوں میں یہ آواز آئے کہ قرآن کی آیت اتر چکی ہے، ابو بکر کہنے لگتے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً قسم کا کفارہ ادا کیا اور مستہ کو اسی وقت اناج پہنچانا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ مدد کرنا، بھائی چارگی اپنانا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا بدلہ نہ لیا، بلکہ انسان ہونے کے ناطے اور رشتہ داری، قرابت اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ معاملہ جیسا پہلے کرتے تھے ہر مہینہ بھیجنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نیکوکار بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتے ہیں۔ یہاں تو موج کی لڑائی ہوتی ہے، ارے ہو، لیکن ہم اس سے نہیں بات کریں گے، وہ کیا حیثیت رکھتا ہے ہم سے؟ کتنے بھائی کے اندر اختلاف ہے، باتیں نہیں ہو رہی ہے، بھائی بہن کے اندر دشمنی ہے، یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ مولانا باپ اور بیٹے میں بھی بات نہیں ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کے اندر بھی بات بن۔ سوچئے، اندازہ لگائیے، انسان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قاتل حبار ابن اسود جب سامنے آیا، وہ منظر آپ فتح مکہ کا وہ منظر کبھی آپ پڑھیے گا، نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل، آپ کی بیٹی کا کوئی قتل اور مرڈر کر دے، آپ اس کو کبھی دیکھنا گوارا کریں گے؟ مل جائے تو اس کو اسی وقت قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبار ابن اسود آیا، کہنے لگا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دو۔ نبی اکرم نے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہی حبار ابن اسود ہوں جنہوں نے آپ کی بیٹی پر تیر چلایا اور اس تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی، لیکن نبی اکرم کو معلوم تھا کہ یہ معاف کرنا، یہ اچھا سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حبار جاؤ جاؤ، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ اب ہم آج ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑی ہے اور آپس میں اتنا اختلاف جو بن بیٹھا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس عمل کو کر کے جنت میں چلے جائیں۔ اخبرنی بعمل
ایک ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ اور جہنم سے میں بچ جاؤں. اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر توحید کو اپنا لو. انتا یہ کہہ دو, اپنی زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ رب العالمین کا اقرار کرو, توحید کا اقرار کرو, نبی کو نبی مان لو, نماز قائم کرو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. یہ باتیں آپ نے بتائی. پھر آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے میں کیا تمہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے کوئی عمل ایسا نہ بتاؤں جس عمل کو کرنے کے بعد وہ عمل روزہ سے بھی بہتر ہے, روزہ سے بھی, صدقہ سے بھی, زکوٰۃ سے بھی, ان تمام عملوں سے بہتر ہے. فرمایا اللہ کے نبی ضرور آپ ہمیں بتائیے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ عمل ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا صلاح و ذات البین, لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, حسن سلوک کرنا, بہترین برتاؤ کرنا, یہ اللہ کی نظر میں نماز, روزہ, صدقہ, خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہاں نماز پڑھنے والا بھی بغض حسد کر رہا ہے, روزہ رکھنے والا